رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں اور غیر ملکیوں کی حفاظت ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں ملک کے مختلف حصوں میں ہجوم کی طرف سے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کی گئی۔ وزیر اطلاعات نے تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہو جائیں۔ برش ٹاؤن میں آئی سی سی T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں امریکہ نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 116 رنز کا ہدف دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں اور پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کی حفاظت ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں اسلام آباد میں سیکورٹی اور امن و امان کے قیام سے متعلق جاری منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس کو اسلام آباد میں امن و امان کی موجودہ صورتحال، اسلام آباد ماڈل جیل، اسلام آباد سیف سٹی، وفاقی محکمہ انسداد دہشت گردی اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو اسلام آباد قومی سہولت مراکز اور منشیات اور دھماکہ خیز مواد کی نشاندہی کے لیے قائم کیے گئے K9 یونٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے اور شہریوں کے تحفظ میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں ملک کے مختلف حصوں میں ہجوم کے ہاتھوں قتل کے خوفناک اور المناک واقعات کی پرزور مذمت کی گئی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے، ایوان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ زندگی کو تحفظ دینے کے حق کو آئین پاکستان میں انتہائی انمول قرار دیا گیا ہے۔ قرارداد میں اس بات پر گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ حال ہی میں ملک کے مختلف حصوں میں اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کو کسی مہذب معاشرے میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایوان نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ مذہبی اقلیتوں اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات سمیت تمام شہریوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنائیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہو جائیں اور پاکستان کو تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک بنائیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے عزم استحکام پر عمل درآمد کے ذریعے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ وفاقی وزیر نے حزب اختلاف کو دعوت دی کہ وہ اپنی تجاویز کے ساتھ شیڈو بجٹ پیش کریں تاکہ مالیاتی بل کو بہتر کیا جا سکے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت حزب اختلاف کی تجاویز پر غور کرے گی۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن کو حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پیش کی گئی قرارداد کی حمایت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر انصاف کے رجحان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین بلا امتیاز مذہب اور عقیدہ ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مذہب کے نام پر کسی بھی جتھے کو تشدد کرنے یا قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیا جا سکتا۔ قومی لائحہ عمل کے بارے میں مرکزی اپیکس کمیٹی کی طرف سے ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کے فیصلے سے متعلق خواجہ آصف نے کہا کہ یہ معاملہ کابینہ میں بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ ایوان کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اگلے مرحلے میں 5 راہداریوں پر کام شروع ہوگا۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلی ترقی کی راہداری ہوگی جس سے ملک میں اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوگی، جبکہ غربت کے خاتمے کے لیے دوسری راہداری ذریعہ معاش راہداری ہوگی۔ تیسری راہداری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مصنوعی ذہانت کے لیے جدت کی راہداری ہوگی، جبکہ ماحول دوست معیشت کے لیے چوتھی راہداری شروع کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ علاقائی ترقی کے نام سے آخری راہداری منصوبے کے تحت سی پیک میں دوسرے علاقائی ممالک کو بھی شامل کیا جائے گا۔ سیاحت کے ترقیاتی ادارے نے پائیدار سیاحت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے پہاڑی علاقوں میں ذمہ دارانہ سیاحت کے فروغ کے لیے جامع عوامی آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے۔ دونوں اداروں کے مشترکہ اقدام میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سمیت مختلف میڈیا چینلز کے ذریعے مشتہر کی جانے والی ہدایات کی تیاری شامل ہے۔ ان ہدایات میں سیاحوں کے لیے عملی اقدامات کی تیاری شامل ہے جن کا مقصد کمزور ماحولیاتی نظام کو محفوظ بنانا اور مقامی ثقافت کا احترام کرنا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع بارہمولہ میں 2 نوجوان شہید کر دیے۔ نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بجرنگ اوڑی میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ آج رات آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں انگلینڈ نے امریکہ کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔
پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے امریکہ کی پوری ٹیم 18.5 اوورز میں 115 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. جواب میں انگلینڈ نے مطلوبہ ہدف 9.4 اوورز میں حاصل کر لیا اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.